حق تعالیٰ شانو سود کو مٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ یہ قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ حق تعالیٰ شانو سود کو مٹاتے اور صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ صدقات کا بڑھانا اس سے پہلے بہت سے روایت میں گزر چکا ہے کہ آخرت میں اس کا ثواب پہاڑ کے برابر ہوتا ہے۔ یہ تو آخرت کے اتحاد سے تھا، اور دنیا میں بھی اکثر بڑھتا ہے کہ جو شخص صدقہ اخلاص کے ساتھ کثرت سے کرتا رہتا ہے اس کے آمدنی میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ جس کا دل چاہیے تجربہ کر کے دکھا لے، البتہ اخلاص کا شرط ہے کہ ریا اور فقر نہ ہو، اور سود آخرت میں تو مٹایا ہی جاتا ہے، دنیا میں بھی اکثر برباد ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ سود اگرچہ پہاڑ بڑا ہوا لیکن اس کا انجام کمی کی طرح ہوتا ہے، اور معمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ 40 سال میں سود میں کمی ہو جاتی ہے۔ حضرت جہاں سود میں کمی ہو جاتی ہے، 40 سال میں سود میں کمی ہو جاتی ہے۔ حضرت ضحاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سود دنیا میں بڑھتا ہے اور آخرت میں مٹا دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو برازہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی ایک ٹکڑا دیتا ہے اور اللہ جل شانہ کے ہاں اس قدر بڑھتا ہے کہ احد پہاڑ کے برابر ہوتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اے مسلمانوں، تم کامل نیک کو حاصل نہ کر سکو گے یہاں تک کہ اس چیز کو خرچہ نہ کرو جو تم کو خوب محبوب ہو۔ یہ آل عمران کی آیت ہے قرآن میں، تو اللہ تعالیٰ کے طرف سے یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ ان کا معنی ہے، اے مسلمانوں، تم کاملی نیک کو حاصل نہ کر سکو گے یہاں تک کہ وہ چیز کو خرچہ نہ کرو جو تم کو خوب محبوب ہو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انصاری میں سب سے زیادہ درخت کھجوروں کے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھے، اور ان کے ایک باغ تھا جس کا نام بیریہ تھا، وہ ان کو بہت ہی زیادہ پسند تھا۔ یہ باغ مسجد نبوی کے سامنے ہی تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اس باغ میں تشریف لے جاتے اور اس کا پانی نوش فرماتے، الحمدللہ، جو بہت ہی بہترین پانی تھا۔ جب یہ آیت شریف نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضری ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالی شانہ یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اور مجھے اپنی ساری چیزوں میں بیریہ جو باغ ہے وہ سب سے زیادہ محبوب ہے۔ میں اس کو اللہ کے لیے صدقہ کرتا ہوں اور اس کے اجر و ثواب کی اللہ سے امید رکھتا ہوں۔ آپ جہاں مناسب سمجھے اس کو خرچہ فرمائیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ واہ واہ، بہت ہی نفع کا مال ہے، میں اس مناسب سمجھتا ہوں کو اس کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دوں۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، بہتر ہے، اور اس کو اپنے چاچا زاد بھائیوں اور دوسرے رشتہ داروں میں بانٹ دیا۔ ایک اور حدیث میں ہے، ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باغ جو اتنی بڑی مالیت کا ہے وہ صدقہ ہے، اور میں اگر اس کی طاقت رکھتا ہوں کہ کسی کو اس کی خبر نہ ہو تو ایسا کرتا، مگر باغ ایسی چیز نہیں جو مخفی رہ سکتے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے اس آیت شریف کا علم ہوا تو میں نے ان سب چیزوں میں غور کیا جو اللہ جل شانہ مجھے عطا فرمائی تھی۔ میں نے دیکھا کہ ان سب میں مجھے سب سے زیادہ محبوب اپنی باندی مرجان ہے۔ میں نے کہا کہ وہ اللہ کے واسطے آزاد
حیات ہے۔ اس کے بعد اگر میں اس چیز سے جس کو اللہ کے واسطے دے دیا ہوں وہاں بارہ نفع حاصل کرنا گوارا کرتا تو اس باندی سے آزاد کر دینے کے بعد نکاح کر لیتا کہ وہ جائز تھا اور اس سے صدقہ میں کچھ کمی نہ ہوتی تھی، لیکن چونکہ اس میں صورت صدقہ میں رجوع کی سی تھی مجھے گوارا نہ ہوئی، اس لیے اس کا نکاح اپنے غلام نافع رضی اللہ عنہ سے کر دیا۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے تھے کہ تلاوت میں جب اس آیت شریف پر گزرے ہو تو نمازی میں ارشاد سے اپنی ایک باندی کو آزاد کر دیا۔ حق تعالی شانہ اور اس کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے واقعات اور ان پر عمل کرنے میں پیش قدم تو کوئی ان حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ سے سیکھے۔ دیکھو جس طریقے سے قرآن کریم کے آیتیں نازل ہوتی تھی اسی طریقے سے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے اپنے اوپر اس کو عمل کرتے تھے اور اس کو سچا کر کے دکھلاتے تھے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جینا بھی قرآن کے موافق ہے، جس طریقے سے قرآن نازل ہو گیا اسی طریقے سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزرے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان کے بدولت ہمارے گناہوں کو خطاؤں کو معاف فرمائے اور ہمیں یہ صراط المستقیم کے راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں علم عطا فرمائے۔ وقل رب زدنی علما قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔